وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، نوجوان ملت، پورے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. حاضرین اکرام، ایک سوال ہے اور ایک ہی سوال کے دو الگ الگ جوابات ہیں. دو تین نوجوانوں نے بالخصوص مجھ سے یہ سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت آپ تراویح کے وقت پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں باندھتے؟ میں نے اپنے بڑے علماء سے ایک حدیث سنی ہے کہ آدمی جب اپنے مقام پر رہ کر درود و شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے مقرر رہتے ہیں وہ درود و شریف، وہ درود و سلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. وہی بندہ جب پگڑی باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہی فرشتے اس پگڑی باندھنے والے بندے کے اوپر درود و سلام بھیجتے. کتنی بڑی فضیلت ہے. بندہ جب درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو وہی فرشتے یہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے 10 نیکیاں بڑھا دیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہی بندہ اگر پگڑی باندھتا ہے تو وہی فرشتے اس بندے کے اوپر درود و سلام پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے. جب نسبت پیغمبر کی جانب ہو جاتی ہے تو ہر چیز، جو چیز کھوٹی ہوتی ہے اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ اس کی فضیلت ادنا سی اس عاجز کو بھی مل جائے. اور دوسرا، رمضان کے موقع پر بالخصوص تراویح کے اندر، تراویح سے پہلے میں جو پگڑی باندھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کا 70 گنا ثواب ملتا. رمضان کے اندر کوئی اگر نیک کام کیے تو ایک کا 70 ملتا. اور میری خواہش ہے کہ ایک کا 70 مجھے پگڑی باندھنے پر ملے، جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور پھر اس کے بعد آدمی تراویح کی ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اس کے ذمہ میں لکھی جاتی ہیں. تو سوچو میرے دوستو، اگر وہی سجدہ آدمی اگر پگڑی باندھ کر کیا جائے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. باندھیں گے سبھی انشاءاللہ.
کون کون باندھے گی پگڑی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر بننا نہیں آتا تو کل آؤ انشاءاللہ میں بنتا. لیکن جو ہے وقت سے پہلے آنا. آئیں تراویح کے وقت آپ کو کھڑے جاؤ تو پگڑی بنا بولے گا تو نہیں ہوتا. کون سے کی پگڑیاں اٹھا لے گا اور آپ کو آرنج کہتے پنک کہتے کون سے کی جو عورتیں یہ بنتی دیکھو کیا بولتے سو ساڑیاں پہنتی نا وہ کپڑے اٹھا لے گا. پگڑی کے مخصوص کپڑے رہتی دکانوں سے خریدو وہ لے کر آؤ. سفید باندھو یا تو کالی باندھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پگڑیاں باندھی. چلیے آج کے عنوان کی طرف چلتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اکثر و بیشتر احکامات یعنی مسائل کو بیان کیا. دو چند مسائل تو میں نے کل پرسوں عرض کر دیا. چند مسائل ہیں انشاءاللہ. ان مسائل کے اوپر 5واں پارہ انشاءاللہ آج تفسیر کا مکمل ہوگا. پہلا مسئلہ ہے کہ بیوی سے جب طلاق لیتے ہیں یا بیوی خلا لیتی ہے تو اس وقت جو چیزیں حق مہر ہو یا مال و دولت ہو زیورات ہو جو کچھ بھی ہو کیا عورت سے مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عموماً ہمارے یہاں پر یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو جب وہ نکاح میں رہتا ہے تو اس کا پائی جوڑ کر سب چیز عورت سے وصول کرتا ہے. لیکن قرآن نے فرمایا کہ یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنے دن آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ وقت گزارے ہیں اس کا آپ نے حق ادا کیا ہے نہ کہ آپ کی بیوی کو کرائے پر رکھیں. بہت غلط ذہن رکھتے ہیں آج کل کے نوجوان. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا نہیں ہے. جب کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ کر قاضی حضرات کے پاس جب جاتے ہیں طلاق اور خلا کا مسئلہ پیش آتا ہے جو چیزیں آپ نکاح سے پہلے دیے تھے نکاح کے عین وقت میں دیے تھے یا نکاح ہونے کے بعد آپ جتنے ایام جتنے مہینے جتنے سال آپ ان کے ساتھ گزارے ہیں یہ محبت سے آپ نے دیا ہے نہ کہ آپ نے آپ کی بیوی کو قرضے کے طور پر وہ چیزیں دی. اس کا مطالبہ جائز ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ ہے محرمات کا یعنی جن سے نکاح جائز ہے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان میں سے رشتہ دار بھی ڈالتے ہیں. آدمی نکاح کن سے کر سکتا ہے؟ چچا کی بیٹی سے ماموں کی بیٹی سے اور پھر اس کے بعد ان کے اوپری رشتے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ننیال کے اندر والدہ کی خالہ کی بیٹی یا ان کی بیٹی یا ان کی پوتی سے بھی نکاح کر سکتا ہے. اب اس کے علاوہ اگر باہر کا مزاج لے لیا جائے تو جہاں چاہے آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے بھی کچھ شرائط ہیں. نمبر 1 آپ کے خاندان میں جس انداز سے اخلاقی رویہ اخلاقی مزاج تعلیمی مزاج ہے یہی نتیجے پر یہی نہج پر آپ کی زندگی میں آنے والی لڑکی بھی تعلیمی مزاج ہو اخلاق والی ہو علم والی ہو اور شوہر کو سنبھالنے کا ہنر جانتی ہو ایسی لڑکی کو نکاح میں لانا ہے. دوسرے نمبر پر جس عورت کے پاس مال ہو اور مال میں آپ سے کم ہو اس عورت کو آپ نکاح میں لا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایسی عورت جس کی ماں کی اولاد زیادہ. ایک لڑکی کو دیکھنے گئے اب دیکھنے گئے ایسی لڑکی کو جس لڑکی جو لڑکی جو ہے وہ اور اس کا بھائی دو بچے ان کے والدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر نکاح کرنا ہے تو نکاح کر کے اولاد زیادہ پیدا ہے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے ہم دو ہمارے دو بس. نکاح ہوتا خوشی سے کرتا
عبداللہ کی شادی میں کن کی دیوانہ کرتے، ویسا وہ دیوانہ ہم کو شادی کر لیتا، شادی کے بعد ہمارے دو کا مزاج آ جاتا۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نکاح کرو تو نکاح کرنے سے پہلے ان کی والدہ کو دیکھو کہ ان کو کتنی اولاد ہے۔ جس لڑکی سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں ان کی والدہ کو کتنے بچے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچوں کی ماں جو رہتی ہے ان کے بچوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ جو ماں زیادہ بچے جنتی ہے اس ماں کے بچوں سے آپ نکاح کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی اولاد زیادہ۔ لیکن آج یہ ہمارا ذہن نہیں ہے، ہمارا ذہن کیا ہے؟ ماڈرن رہنا، اور کیا نہیں بولے گا تو بھی خوبصورت اور مالدار رہنا۔ کیا رہنا؟ خوبصورت اور مالدار رہنا۔ یہ چیز رہی تو سب سے پہلے الحمدللہ قبول۔ وہاں قاضی صاحب اور خطیب صاحب بولتے نہیں، یہ تو جلدی نے الحمدللہ میں نے قبول کیا اگر کو بولتا تھا۔ مال و دولت کا انتاج نوجوانوں کو آج کل، اور وہ بھی شادی کر لیتا نا پالتا بھی ایک الگ ذہین نہ جاگے تیرے اماں کن سے لے لگو آجا ذرے پیسے کاما نہیں۔ ذری جگہ تو یہ سننے کے واسطے ملیا کہ شوہر اپنی بیوی کو مار کر بھیجتا ہے کہ جا کر اپنی ماں سے اتنے پیسوں کا مطالبہ کر کے آؤ۔ آج ہمارے گھر میں میرے لیے اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے، میں اتنے مسائل میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور میں اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ سے، آپ کے والد محترم سے قرض لے کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیتا ہوں۔ مردانگی سے نہیں بولتے نوجوانوں، ہاتھ میں برازلیٹ بھی گلے میں چائنا ڈالنے کا نام مرد بنا نہیں ہے، گھر کو سنبھالنے والا مرد بنا ہے، بیوی کے اخلاق کو، بیوی کے دل کو جیتنے والا مرد بنا ہے۔ آج ہمیں مردان کی قسمیں دکھاتے ہیں، جہیز میں دکھاتے ہیں، آج ہم مردان کی جوڑے اور گھوڑے، ہونڈا اور گھونڈا بھی دکھاتے ہیں۔ آج ہماری مردان کی گھر کے اندر نہیں چلتی، آج ہماری مردان کی گلی چوراہوں کے اوپر ہماری مردان کی چلتی ہے، اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک صدر ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بل پاس ہوتی ہوئی گھر کے اندر کون سی بھی باہرش پاس کر لینا، سو چائے کی بل، دوستی کی بل، جو بھی ہے عیاشی سب بل باہرش پاس کر لینا، سو گھر کے اندر کون سی بھی بل چلتی نہیں۔ انہیں وہی کہتا ہے انہیں مارچ عمر وہ اٹھا لے رہے ہیں آلریڈی، انہیں مار تم دے کرو گئے تو مارلا دے جو پہلے چھے۔ ایسے مزاج نکاح کرنے سے پہلے کفو کر دو، پہلے برابری دیکھ لو آپ کے اور لڑکی کے درمیان جو کفو ہے۔ آج ہمیں نوجوان کیسا کفو دیتے ہیں، وہ بولے گا تو واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج نہ کر دو، یعنی بولے گا تو فون کال کے ذریعے سے۔ شادی سے پہلے کس کا بھی تعلق نہیں رکھتا، جب رشتہ جڑ جاتا کسی نہ کسی کے ذریعے سے نمبر پہنچ جاتا، یا تو لڑکی کے پاس اس کا نمبر پہنچ جاتا، یا تو اس کے پاس لڑکی کا نمبر پہنچ جاتا۔ نکاح سے پہلے اگر جو نوجوان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس پسند کے اوپر وہ لڑکی کے باپ کو یہ کہے کہ یہ میرا سسر ہے، اس نوجوان کو اسے سسر کے نام سے بلانا بھی جائز نہیں۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس دعا کی درخواست کے لیے، ملاقات ہوئی راستے میں، کہا حضرت دعا کرو ہمارے سسرے صاحب بیمار ہے۔ میں اچھا جان پہچان کا لڑکا تھا، میں پوچھا کہ کیا بھئی آپ کی شادی ہو گئی کیا؟ نہیں حضرت نہیں ہوئی، منگنی ہو کر ہے، انگیجمنٹ ہو کر ہے، انشاءاللہ قریب ہو جاتے، سسرے بیمار ہے۔ میں بولیا جب شادی جو ہوئی تو سسرا کیسا بنیا تیرا؟ جب شادی نہیں ہوئی تو سسرا کیسے بنا تیرا؟ یہ آج ہمارے مزاج ہے۔ اس لیے نکاح کرنے سے پہلے جو لوازمات ہیں ان لوازمات کو دیکھو، پرکھو، پھر اس کے بعد نکاح کرو۔ کل کے دن ایسا نہ ہو آپ نکاح کر لو، آپ کے بچوں کے سامنے بیوی آپ کو ڈانٹے، آپ کی بچیوں کے سامنے آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹے۔ جب فیصلہ مرد کے ہاتھ
پروان چڑھتا ہے، جب فیصلہ بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے گھر کا تو گھر زمین بوس ہو جاتا ہے، جب فیصلہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت بولے گا تو بول کو جاتا بستی نہ چڑھا لیا انہوں کو، کیا یہ قصہ تیرا بول کو پیار محبت سے ایک لیول سے لے کو آؤ، سمجھ میں آ رہا؟ حالات ہر ایک کے گھر میں میں جانتا، کسی کی طرف میں نشاندہی نہیں کر رہا، بیوی سے پیار محبت کرتے 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 اسے صحیح راستے پر لاؤ، یہی آپ کی درست، ورنہ تو عورت تیری فصلی کی ہے، آپ اسے سدھارنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حرمت متاع کے تعلق سے قرآن میں سورۃ النساء کے اندر فرمایا، یہ مسئلہ سمجھو، متعہ کسے کہا جاتا ہے؟ متعہ نہ تو نکاح ہے نہ شادی بیاہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے متعہ، اور یہ مسئلہ زیادہ تر شیعوں کے درمیان چلتا ہے۔ کس انداز سے چلتا ہے؟ ایک لڑکی ہے نوجوان ہو گئی اور اس کے والدین کے پاس اس کا عاشق، اس لڑکی کا عاشق آتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح متعہ کرنا چاہتا ہوں، اتنے رقم کے ذریعے سے، وہ نکاح بھی نہیں ہوتا، شادی بھی نہیں ہوتا، وہ بس اتنا کہتا ہے کہ اتنے رقم میں اتنے دن کے لیے آپ کی بیٹی میرے پاس رہے گی، اس سے میں اپنے تمام ضروریات پوری کروں گا۔ ضروریات کا مطلب سمجھ جاؤ آپ لوگ، اتنی رقم میں آپ کی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گا، اپنی تمام تر خواہشات آپ کی بیٹی سے میں پوری کروں گا، اسے متعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر شیعہ لوگوں کے مذہب کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ زنا کے درجے کے قائم مقام ہے۔ جس طریقے سے آدمی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے زنا کے لیے اڈے پر جاتا ہے اور جا کر لڑکی کو رقم دے کر اس سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اسی طرح شیعوں کے درمیان رقم دے کر اتنے دن کے لیے متعینہ کر کر اس سے اپنی اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب پھر اس کے بعد آگے اسی سورت کے اندر فرمایا کہ بیوی اگر نافرمان ہو تو کس طریقے سے اسے سدھارا جائے۔ ہر ایک کی بیوی اچھی نہیں رہتی، بعض لوگوں کی اچھی رہتی ہے اور بعض لوگوں کی بگڑ کر رہتی ہے، ان کی اصلاح کس طریقے سے کیا جائے، قرآن نے یہاں تک تعلیم دیا ہے۔ آج بیوی جھگڑا دو ہو گئی تو ہم سب سے پہلے اسے سدھارنے کے بجائے ہم جاتے ہیں عاملوں کے پاس، ہم جاتے ہیں لائروں کے پاس، اپنی ہی بیوی کو سدھارنے کے لیے غیر کے در پر ہم جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے نوجوانوں سے کہ اے نوجوانوں، تمہیں مردانگی، تمہیں مرد کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ تم اپنے گھر کے، اپنی بیوی کے فیصلے کے لیے غیر کے در پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے والد صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو بھی مسئلہ رہتا، پیار محبت سے لے کر لڑائی جھگڑے تک، پارلیمنٹ کے اندر بند کمرے میں رہنا، اگر وہی پارلیمنٹ کی لڑائی اگر ہائی کورٹ تک پہنچ گئی تو دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ بطور مذاق کے ہمارے والد صاحب کہتے ہیں تو جو بھی میاں بیوی کا مسئلہ رہتا، پیار محبت سے لے کر لڑائی جھگڑا تک، آپ اپنے روم کے اندر کر لینا، اور اس بات کو اگر بچوں کے سامنے لاؤ گے، کل کے دن آپ کے بچے بھی بدظن ہو جائیں گے۔ کل جب آپ کے بچے کا نکاح ہوگا یا آپ کی بچی کا نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے گا جس طریقے سے تم درندانہ سلیقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ آدمی بس یہ سوچ لے جب اس کی بیوی بد مزاج ہو جائے، ٹیڑے پن کی ہو جائے، بگڑی ہوئی ہو جائے، آدمی بس اتنا سوچ لے اب میں اس کی ٹیڑے پن کے اوپر میں اس کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، کل کے دن میری بیٹی کا نکاح ہوگا تو اس کی زندگی میں آنے والا لڑکا بھی ایسی طرح تو پھر میری بیٹی کہاں جا کر منہ دکھائے، کس کے پاس جا کر اپنے خواہشات کا اظہار کرے۔ میاں بیوی کہنے کے ناطے درمیان میں چھوٹی موٹی باتیں آتی،
کبھی بیوی گرم ہو گئی تو شوہر ٹھنڈا ہو جانا، کبھی شوہر گرم ہو گیا تو بیوی ٹھنڈے ہو جائے. یہاں نہیں، یہاں دونوں کے دونوں بھی ایک دم گرم ہو جاتے. ایسا ہوتا کہ ایسا معلوم ہوتا قریب ہے گھر کو آگ لگنے کے لیے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ایسا معلوم ہوتا. پیار محبت سے اپنے گھر کو سدھار. بیوی بدمزاج ہے، اس کے ساتھ صلح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرو. آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، آپ کی عزت نہیں کر رہی ہے، پہلے تو آپ اس سے ناراضگی کا اظہار کرو. عورت کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، ایک دن 2 دن کیا گزرے گے آپ کے باہوں میں وہ آ جائے. اگر تب بھی اگر وہ عورت نہیں مان رہی ہے، بہت زیادہ سخت مزاج کی ہے، تو آپ اس اپنی بیوی کو ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے اپنے بستر سے الگ کر دو. کیا کرنا؟ بستر سے الگ. جائے تمہارا اماں کا گھر بنا ہے بھیجنا سو. کیا تمہارا اماں کے جائے تو برابر نہیں گھر بنا ہے بھیجنا سو. گھر میں رہنا، بچوں کے سامنے بھی راز نہیں آنا کہ ماں باپ دونوں ناراض ہیں، دونوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. بچوں کے سامنے مسکرا کر چھوٹی سی ہلکی سی بات کر لو. آپ کی ناراضگی بند کمرے میں کرو. بیوی کو کہو کہ تم یہاں سو جاؤ، میں تم سے آج جدا ہو کر نیچے سوؤں گا، یا نہیں تو تم نیچے سو جاؤ میں اوپر سو جاؤں گا. اتنا کرو. ہو سکتا ہے ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، تیسرے دن آپ کی بیوی آپ کی محبت کے تعلق سے مان جائے. اگر تب بھی نہ مانے، زیادہ تیرے پنکے ہے، فرعون کی بیٹی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا؟ ہلکے سے مارا، لائٹ سے مارا. علماء نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ گال کے اوپر، چہرے کے اوپر عورت کو نہ مارا جائے. مسواک کی جو لکڑی آتی ہے اس لکڑی کے ذریعے سے عورت کی تنبیہ کی جائے. ہلکی سی سختی یہ کرے. اگر تب بھی نہ مانے تو آپ کے قریب قرب و جماہر میں جو علماء رہتے ہیں، ان علماء سے مسائل معلوم کر کے، ان علماء سے، ان مفتیان سے فتویٰ معلوم کر کے اپنی بیوی سے علیحدہ ہو. لیکن اس سے پہلے علیحدہ ہونے کی اجازت نہیں ہے. رتی نے غصہ کیا کرتے، انہیں قاضی کے پاس بھاگ جاتا، انہیں رتی کا بگڑ جاتا، انہیں قاضی کے پاس چلے جاتا. نکو بھائی مجھے میری جوڑ ہوئی، تمہیں ڈیوارس کے پیپر تیار کرو. اسے مردان کی نہیں بولتے، مردان کی تو محبت کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد طہارت کے مسائل بتائے گئے ہیں کہ آدمی جب ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹنے پر آدمی قرآن تو پڑھ سکتا ہے، لیکن غسل ٹوٹ جائے، جیسے جنابت کی حالت ہے، احتلام کی حالت ہے، ایسے وقت میں آدمی قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کے بالکل قریب ہی نہیں جا سکتا. 3 مسائل سن لو، بہت اہم مسائل ہیں. جب طہارت کی بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. ایک ہے منی، دوسرا ہے مزی، تیسرا ہے احتلام. نامہ یاد رکھ لیو، کاجو بدم پشتانہ ہے بول رسو میں. منی، مزی، احتلام. منی آدمی کے بدن سے خارج ہونے کے بعد آدمی کا بدن ایک دم ڈھیلا ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے. اگر منی خارج ہو گئی تو آدمی کے لیے غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے. اس کے بغیر نہ تو وہ فرائض ادا کر سکتا ہے، نہ واجبات کا سنن ادا کر سکتا ہے. مزید آدمی پیشاب ہو گیا. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے، ودی بولتے ہیں. فرسٹ مزید سن لے. مزید کسے کہا جاتا ہے؟ آدمی کو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا پانی نکلتا ہے، یعنی بولے تو بعض مرتبہ آدمی کی کمزوری کی وجہ سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، کپڑوں کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے گاڑھے پانی کی طرح. تو ایسے وقت میں غسل نہیں توڑتا،
اگر کپڑوں پر اس حصے پر لگ جائے تو اس کو دھو کر نماز وضو کر کے نماز پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ودی، بیوی کے ساتھ کھیلا. جیسے رمضان کے روزے، ان ایام میں بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت یا کبھی بیوی سے بات چیت میں گلے میں ہاتھ ڈالا یا ان سے گپ شپ کرتے ہوئے بیوی سے ملاقات کر لی. ملاقات سے مطلب یہاں پر جسمانی کپڑوں کے بغیر نہیں، کپڑوں کے ساتھ آدمی ایسے ہی کھیل رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس کو اس کھیلنے کی وجہ سے بدن سے کوئی مادہ ایک خارج ہوتا ہے، وہ بھی پانی کی طرح گاڑھا ہوتا ہے، اس کے نکلنے سے بھی آدمی کا غسل نہیں ٹوٹتا. اس جگہ کو صاف کر لیا جائے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کر لیا جائے تو وضو نماز ہو جائے. لیکن اکثریت کو یہ مسائل معلوم ہے. شرم بول کو اب تک کی زندگی گزار ڈالے، معلوم نہیں کتنے سال کی نمازیں برباد ہو گئی. پھر اس کے بعد تیمم کا حکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ چوری ہو گیا، کہیں پر گم ہو گیا تھا. ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، تو وہاں پر جب وقت پڑاؤ ہو جاتا ہے، وقت ہو جاتا ہے نماز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت پر تیمم کے احکام نازل کرتے ہیں. تیمم کے مسائل یہ ہیں کہ راؤنڈ آپ کے یہاں پر جو ہے آزو بازو کہیں پر قریب میں پانی نہ ہو، ایسی صورت میں آپ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے. پانی جب نہ ہو، پانی ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے تو اس وقت فوراً وضو کر سکتے ہیں. اگر ضرورت کی مقدار سے کم ہے، پانی ہے لیکن ضرورت سے کم ہے، تو ایسی صورت میں فرض وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں گے، آپ کی نماز ادا ہو. تو یہ مختصر سے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ویسے تو قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کی تفسیر کرنا، جن کی باتوں کو آپ کے سامنے بتانا میرے جیسے ادنا سے طالب علم کے لیے گوارا ہے. ایسے الفاظ بھی نہیں ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ ایک الفاظ میں بیان کر دے تو ہم ادا ہو جائے. بہت بڑی اجمالی کتاب ہے، اس کو کم وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے جو اہم مسائل ہیں، وہ اہم مسائل جو ہیرے موتی ہیں، ان ہیرے موتیوں کو قرآن کے سمندر سے چن چھاٹ کر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. کل جو ہے 6واں پارہ، چھٹا پارہ نمبر 6، اس کی مختصر سی تفسیر، پھر اس کے بعد جو مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ، پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ المائدہ شروع ہو رہا ہے. سورہ مائدہ کسے کہتے ہیں، مائدہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ تمام باتیں لے کر حاضر خدمت ہوتا ہوں. تب تک کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.